عزیزان من، ہم اس وقت ایک خوبصورت سمندری سفر پر رواں ہیں۔ ہمارا کروز بحری جہاز بندرگاہ سے روانہ ہو کر ان چھوٹے چھوٹے خوبصورت جزیروں کے درمیان سے گزرتا ہوا شلو واٹر کے حصے کو عبور کرتے ہوئے اب بحیرہ بالٹک کی گہرائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج 19 جولائی 2025 ہے اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس سمندری سفر کی حسین یادوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل صبح ہم فن لینڈ کے کیپٹل ہلسنکی پہنچیں گے۔ دن بھر ہلسنکی میں آوارگردی کے بعد شام کو دوبارہ اسی جہاز پر واپسی ہوگی۔ پھر اگلی صبح ہمارا جہاز یہاں اسٹاک ہوم کے بندرگاہ پر لنگر انداز ہوں گے۔ عزیزام، آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کو اسکینڈینیویا کے خوبصورت ملک سویڈن، جو میرا وطن ثانی بھی ہے، اس کی کچھ حیرت انگیز خصوصیات کی بات کریں گے۔ سویڈن، ناروے اور ڈنمارک کو مجموعی طور پر اسکینڈینیویا کہا جاتا ہے اور یہ خطہ دنیا کے خوشحال ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ سویڈن اپنے قدرتی حسن، دلکش مناظر اور منفرد ساحلی علاقوں کے باعث بے مثال نظر آتا ہے۔ یہاں 1 لاکھ کے قریب میٹھے پانی کی جھیلیں ہیں جن میں آبی حیات کی بھرپور دنیا آباد ہے۔ یہاں کے جزیروں کا منظر بھی کسی عجوبے سے کم نہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں 2,70,000 کے قریب جزیرے موجود ہیں، جن میں تقریباً 8,000 جزیرے مستقل آباد ہیں، جبکہ کچھ جزیروں پر صرف موسم گرما میں زندگی کی رونقیں پھر سے لوٹ آتی ہیں۔ سمندر کے منجمد ہونے سے پہلے لوگ اپنی اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر شہر کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے سمر ہاؤس کے دروازے پر تالا لگا کر جیسے ہی کشتیوں کے انجن سٹارٹ کرتے ہیں، شاید اسی لمحے ابن انشا کو بھی یاد کرتے ہوں گے۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ عزیزام، کئی جزیروں پر تو جدید کانفرنس ہال موجود ہیں جہاں خصوصی بزنس کانفرنس بلائی جاتی ہے۔ مہمانوں کو لگژری کشتیوں کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان آباد جزیروں پر پانی، بجلی اور انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہولیات باقاعدہ سے موجود ہیں۔ عموماً چھوٹے جزیرے ذاتی ملکیت میں ہوتے ہیں جہاں کے مکین اپنی ذاتی کشتیوں کے ذریعے نقل و حرکت کرتے ہیں، تاہم ان جزیروں پر باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ کی کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ بعض جزیروں پر تو ہزاروں لوگ آباد ہیں۔ وہاں آمد و رفت کے لیے فیری سروس کے ذریعے ہر آدھا پونے گھنٹے بعد سینکڑوں گاڑیوں اور لاریوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک منتقل کیا جاتا ہے۔ دارالحکومت اسٹاک ہوم بھی کئی جزیروں پر پھیلا ہوا ہے اور اسی وجہ سے سویڈن کو دنیا میں سب سے زیادہ جزیروں والا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزام، ہم اس وقت جہاز کے جس عرش پر موجود ہیں، یہ جہاز کا 10واں منزل ہے۔ ہمارا کمرہ 7واں منزل پر ہے۔ چونکہ فیملی بڑی ہے اس لیے ہم نے 2 کمرہ لیا ہے۔ ہر کمرے میں 4 بیڈ ہیں۔ کمرے میں انٹرنیٹ، ٹی وی اور واش روم کی سہولت ہے۔ کھانے کے لیے جہاز میں کئی ریسٹورنٹ اور کیفے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاز کا ڈیوٹی فری شاپ بہت بڑی ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب آپ جہاز کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ بیچ سمندر میں ہیں۔ عزیزام، اب آئیے ہم آپ کو ڈیوٹی فری شاپ دکھاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کچھ خریداری بھی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی فری شاپ پر شراب اور سگریٹ
سستے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا، پرانے زمانے میں دکانوں کے سائن بورڈ پر لکھا ہوتا تھا، یہاں بازار سے سامان بار رعایت خریدیں۔ تو یہاں بھی شراب اور سگریٹ کے نشہ کرنے والوں کے لیے بازار سے بار رعایت شراب اور تمباکو دستیاب ہیں۔ چونکہ شریعت میں نشہ حرام ہے، اس لیے ہم ان نشاور چیزوں سے دور رہنے کی کوشش اس امید پر کرتے ہیں کہ شراب طہور کا مزہ جنت میں لیں گے، مگر ہماری کرتوت سے لگتا نہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو اور شراب طہور کے مزے لوٹیں۔ خیر، بحیثیت مسلمان ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، چونکہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے۔